بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ اقبال، یا یوں سمجھیے آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ عزیز طلبہ، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، دنیا میں جب آئے تو موت برحق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، اے سی میں سونے والا ہو، فٹ پاتھ پہ سونے والا ہو، مخمل کے بستر پر سونے والا ہو، چٹائی پر سونے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس افسوس یہی ہے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، 18,000 18,000 مخلوقات میں صرف ایک مخلوق جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا انیچ کماتی، باقی کوئی مخلوق نہیں کماتی۔
پرندے ہیں اللہ کا ذکر کرتے، رات میں اپنے نیسٹ گھونسلوں میں جاتے، صبح جب سورج نکلتا تو اللہ ان کے روزی کا نظم فرما دیتے۔ سمندر کی مچھلیاں ہیں، انسان تو اتنا کھاتا، سمندر کی مچھلیاں ٹنوں کے ٹن کھا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے کہ میں ایک دعوت کروں گا اللہ تیری مخلوق کی، قرآن عظیم الشان میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ایمان کی تازگی کے لیے۔ تو کئی مہینوں تک سلیمان علیہ السلام جنات وغیرہ سب مل کر پکاتے گئے۔ جب کئی مہینوں کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، کئیوں کلومیٹر دور تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا کہ بھائی میں اتنا کھانا پکا لیا کہ اب اللہ کی پوری مخلوق کھانا کھا سکتی، تو دعا کرے کہ اللہ تیری مخلوق کو بھیج۔ سمندر سے ایک مچھلی نکلی، پورا کھانا کھا لیے کی، تو ٹنوں کے ٹن کھانے کھاتی۔ عام زبان میں، عام لہجے میں، اپنے زبان میں بدلا ہوں، ٹنوں کے ٹن اللہ اس کا بھی انتظام فرما دیتے۔ بس انسان ایک ہے جو اپنے لیے کھانے کا نظم کرتا، کماتا۔ اب اس کمانے میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا، کتنی حرام خوری کرتا، سٹے بازی کرتا، جوا کھیلتا، لوگوں کے حق کو مارتا، زمینوں پہ قبضہ کرتا، نشہ کرتا، چرس لیتا، ڈرگس لیتا، غریبوں کے مال کو کھا لیتا، حرام مال کو کھا لیتا، سود لیتا۔ بس انسان ایک ہے جس کو اللہ نے کمانے کا جو بنایا راستہ، انہیں کتنے گناہ کرتا دیکھیے آپ۔ ایسا نہیں کہ پورے ہو، بس تھوڑے سے، لیکن ایک چیز تو طے ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں تو جانا ہے نہیں ہے؟ ہاں، سب کو قبر میں جانا ہے۔ موت سے کسی کی رشتہ داری نہیں، آج ان کی تو کل اپنی باری۔ ہم جنازوں میں جاتے، ہم میتوں کو اپنے کندھے پر اٹھاتے، ہم قبروں میں اتر کر میتوں کو لٹا کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے۔ یہ عبرت کا مقام ہے، اس سے ایک پیغام لینا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارے سامنے تمہارا رشتہ دار، تمہارا دوست بے بس پڑا ہوا ہے، اس کے انگوٹھے باندھ دیے گئے، ہاتھوں کو سیدھا کر دیا گیا، اس کے منہ کو بند کر دیا گیا، اس کے منہ سے اور سر سے پٹی باندھ دی گئی تاکہ منہ کھل نہ پائے۔ ایک وقت آئے گا انسان تجھے بھی ایسی لٹا دیا جائے گا، تو بھی غسال کے سامنے ایسے ہی بے بس پڑا ہوا ہوگا، تیرے انگوٹھوں کو بھی باندھ دیا جائے گا۔ تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تو اپنا کپڑا اتار سکے، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تو کچھ اپنی تکلیف کو بیان کر سکے۔ یہ وقت طے ہے، آنے والا ہے، مگر پیغام لیتے اپن کچھ تو بھی بڑا لیٹسٹ زمانہ آ گیا مفتی صاحب، قبرستانوں میں بھی بٹے بازی نہیں چھوڑ رہے اپن، میتوں میں بھی سیاست بنا دیے، انہیں وہ پارٹی والا کرتے، انہیں یہ پارٹی والا کرتے، انہیں یہ جماعت والا کرتے، انہیں وہ جماعت والا۔ اللہ معاف کرے میرے بھائی، عبرت کا مقام ہے۔ حالات اتنے تبدیل ہو گئے، بچے نوجوان ہو یا کوئی بھی ہو، میتوں کی فوٹو لے کے واٹس ایپ کر رہے، قبروں کی فوٹو لے کے واٹس ایپ کر رہے۔ عبرت کا مقام ہے، عبرت کا مقام۔ اور یاد رکھنا، مرنے والا یہ پیغام دے رہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج تو کسی کے جنازے میں شریک ہوا، آج تو کسی کی میت کو ڈولے کو اپنے کندھے پر اٹھایا، آج تیرے دیکھتے ہی دیکھتے 2 گز زمین کے نیچے کسی کو دفنا دیا گیا۔ ایک وقت آئے گا تجھے بھی ایسے ہی کندھوں پر اٹھایا جائے گا، تجھے بھی کفنایا جائے گا، اور تجھے ہی دیکھتے دیکھتے 2 گز زمین کے نیچے ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں پنکھا نہیں چل رہا تو برداشت نہیں ہو رہا، گرمی ہو رہی، مچھر کاٹ رہا تو برداشت نہیں ہو رہا، مچھر کا ڈنک برداشت نہیں ہو رہا، کمزور بدن والے ہیں۔ ذرا سوچے، تصور کرے قبر کا عذاب کیسے برداشت ہوتا،
دنیا میں آئے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ مجذوب کس کو بولتے ہیں؟ مجذوب معلوم؟ جو دنیا سے اپنا تعلق توڑ لیتے۔ ذرا جو بات بتلا رہا ہوں غور سے سنیے، بہت سمجھنے والی ہے، یہ کانوں سے نہیں، دل کے کانوں کو کھولیے، دل کی تختی پہ لکھیے۔ ایک مجذوب اللہ والی بازار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگ سامنے سے جا رہے، یہ لوگوں کی طرف بات کر رہے، کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہے، کبھی لوگوں کی طرف بات کر رہے، کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہے۔ کوئی گزرنے والا دیکھا ان کو، اللہ والی آدمی آپ یہ کیا کر رہے جی؟ بولے تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی، میں یہ لوگوں کی اور اللہ کی صلح کرانا چاہ رہا ہوں۔ کیا بولے انہوں؟ میں یہ لوگوں کی اور اللہ کی صلح کرانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تو راضی ہے مگر لوگ راضی نہیں ہیں، دنیا کی محبت میں ایسے ڈوب گئے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے بھول گئے۔ اللہ تو راضی ہے مگر لوگ راضی نہیں ہیں۔ وہ سنے، ارے مجذوب ہے بیچارہ، بول رہا نہ بول کے چلے گئے۔ تھوڑے دن گزرے، وہی چلنا والی آدمی قبرستان کے پاس اس آدمی کو نظر آیا جو پہلے بات کیا تھا۔ اب وہاں پہ بھی دیکھ رہا، قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا رہے وہ اللہ والے آدمی، کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہے، کبھی قبروں کی طرف اشارہ کر رہے، کبھی آسمان کی طرف اشارہ کر رہے۔ اب یہ جانے والا بولا بھائی اب کی بار کیا ہے؟ جب تو بولے کہ اللہ تو راضی ہے مگر لوگ راضی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بولو اب کی بار کیا ہے؟ تو وہ اللہ والی مجذوب جو بولے، ذرا غور سے سنو میرے بھائی عزیز طلبا نوجوان، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ والی کہنے لگے کہ ہاں آج یہ لوگ تو راضی ہیں جو قبروں میں سو گئے مگر اللہ راضی نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا، مرنے کے بعد کہیں گے، قبر میں جانے کے بعد حدیثوں میں اس بات کو بتلایا گیا کہ ایک لمحے کا اگر موقع مل جاتا تو ہم قبر سے نکل کر سبحان اللہ تو بول لیتے، مگر وقت ختم۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ایک یہودی عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ اللہ کی شان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ وہ یہودی عورت کچھ بات کرنا شروع کر دی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ باتوں باتوں میں وہ ذرا خوش ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ عائشہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہے عذاب قبر کیا ہے، جب تک سن لی اب منتظر ہے کس کی؟ حضور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کب گھر آئیں گے، میں کب پوچھوں عذاب قبر کیا ہے۔ اللہ کی شان، تھوڑا سا وقت گزرا، وہ یہودی عورت چلے گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو پوچھا اللہ کے نبی یہ عذاب قبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر، عائشہ ہاں بندوں کو قبر میں عذاب ہوتا اور یہ برحق ہے۔ 2 منٹ کرنٹ کے جانے کو برداشت نہیں کرنے والے، 1 منٹ مچھر کے کاٹنے کو برداشت کرنے والے نہیں کرنے والے، یاد رکھنا 2 گز زمین کے نیچے لٹا دیا جائے گا، اندھیرے کا گھر ہوگا، کیڑوں کا گھر ہوگا۔ اس جسم پر معمولی تکلیف کو برداشت نہ کرنے والے ایک وقت آئے گا بچھوؤں کی، کیڑوں کی، سانپوں کی غذا بننے والا ہے یہ جسم اگر دنیا میں اپنی منمانی والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ لوگوں پر عذاب قبر کو اللہ سامنے ان کے لا، اس بات کو سامنے رکھ دے کہ عذاب قبر کیسا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیں، اس وجہ سے میں دعا نہیں کر رہا ہوں۔ سمجھ میں نہیں یہی بات؟ چلیے واقعات کی طرف چلتے ہیں، عذاب قبر کیا چیز ہے ذرا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مدرسہ انہی کے نام پہ ہے نا، مفسر قرآن ہے، صحابی رسول ہے، ان کی مجلس رہتی تھی ہمیشہ۔ ایک بزرگ ہے تابعی جن کا نام ہے عبد الحمید
ابن محمود مغولی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھا. آپ کی مجلس چل رہی تھی، جیسا میں بیان کروں تو آپ بیٹھ کے سن رہے نا، ارے بولنا رہے اللہ والے، ایسا سمجھ میں آ رہا آدھا یہاں پہ ہے آدھا نیند میں، تو ویسی مجلس چل رہی تھی. عبدالحمید ابن مغولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا چند لوگ آئے اور ان کے دیدے ایک دم ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے. یہ سمجھانے کے لیے بولوں، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ایک دم وحشت زدہ خوف میں ہوتے نا، تھوڑے بچوں کا اگر مفتی صاحب کا ڈر ہے تو کیسا کرتے، کانپتے رہتے، دیدے الگ بنا لیتے نا ایسے. ان کے چہروں پر ڈر تھا، خوف تھا، میں نے دور سے محسوس کر لیا. ان میں سے ایک بندہ جو ہے سامنے آنے کی کوشش کر رہا تھا. جو اللہ کے بندے تجارت کر رہے نہیں، بزنس کر رہے نہیں کر رہے، ذرا کان کھول کے سن لو. جو بزنس میں بٹے بازی کرتے، دھوکہ دیتے، بڑاؤ چڑھاؤ کا داؤ لگاتے، ذرا سن لو. لوگوں کو تو آج منا لے رہے لیکن رب کو کیسا مناتے، اللہ کو کیسے مناتے، سنیے کان کھول کے. عبدالحمید ابن مغولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بندہ سامنے آیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت ہم حج کے سفر پر تھے، ہمارے ساتھ چند ساتھی تھے، ہمارے ایک ساتھی کا مقام صفا پر اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہوا. تو ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے اس کا غسل کا انتظام کیا، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. پھر آخر کار ہم اسی مقام پر ایک قبرستان گئے اور وہاں پر قبر ہم نے کھودی. کیا کی؟ قبر ہم نے کھودی. اور کھودنے کے بعد جب اس کی جنازے کی نماز پڑھی گئی تو اس کی میت کو یعنی ڈولے کو اٹھا کر ہم جب قبرستان یعنی قبر کے قریب لائے قبرستان، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے قبر میں ایک کالا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے ڈر گئے، وحشت میں آ گئے کہ ہم نے دنیا میں ایسا بھینکر سانپ نہیں دیکھا. اتنا وحشت ناک وہ سانپ تھا اور ایسا منظر تھا کہ لوگ جن کے جسموں پر پسینہ جاری ہو گیا، ماتھے پر پسینہ جاری ہو گیا، جسم کے رونگٹے ٹھہر گئے اور ہم مارے ہیبت کے اس قبر کو موچ دیے، مٹی ڈال دیے. پھر ہم نے کوشش کر کر دوسری جگہ پر ہم نے قبر کھودی، مکان بنایا. پھر ہم اس کی میت کو اٹھا کر جیسے ہی لائے پھر ویسے ہی سانپ اس قبر میں بھی موجود ہے. تو اب جتنے سارے ہمارے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. اب ہم اس مسئلے کا حل لینے کے لیے آئے، حضرت ہمیں بتلائیے ہمارے دوست کی جنازے کے ساتھ میت کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اسے اسی قبر میں دفنا دو، اور اللہ کی قسم اگر اس روئے زمین کی پوری زمین پر اس کے لیے قبر کھودی جائے گی تو ایسا ہی سانپ اس کے قبر میں موجود رہے گا. یہ اس کے بد عمل کا نتیجہ ہے. اللہ ایسے واقعات کو کبھی لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن ہمیں عبرت کہاں ملتی؟ ہم تو سیاستداں کو راضی کرنے کے لیے تیار، ہم تو مالدار کے غلام، ہم سیاستداں کے غلام، ہم اپنے آپ کو غلام بنا لیے اور اللہ کے حکموں کو توڑتے جا رہے. ہمیں کہاں عبرت ملتی میرے بھائی؟ دنیا کا عشق، دنیا کی محبت سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک رچی ہوئی ہے، چڑی ہوئی ہے. یاد رکھنا موت کو بھول گئے، موت تمہیں نہیں بھولتی. قبر کو تم بھول گئے، قبر تم کو نہیں بھولتی. کسی نے کیا خوب کہا کہ اچھے کھانے والے کے دل دادا، کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا نہ بھول، اچھے کپڑے پہننے والے کفن کو نہ بھول، اچھے گھر میں اے سی میں رہنے والے اچھے گھر کے دل دادا تو قبر کے گڑھے کو نہ بھول. یاد رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جس جگہ پر
دفنایا جائے گا، جو اس کا مقام ہوگا قبر کا، وہ دن میں 70 مرتبہ ایک بندے کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے زمین کے پشت پر چلنے والے، ابھی بھی موقع ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے۔ 70 مرتبہ قبر کی جگہ کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر، میں اندھیروں کا گھر ہوں، ابھی بھی اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کہاں ہے؟ کر دے پر سیاستداں بلایا تو 3 دن پہلے سے تیاری چل رہی، آج کل ماحول ایسا ہو گیا انہیں راضی ہو جانا، اللہ کریں گے نا، ابھی زندگی بہت بڑی ہے، نہیں بہت بڑی زندگی ہے، اب تو بڑا لیٹسٹ زمانہ آ گیا، اور سمجھانے کے لیے بولو، کتنا بھی بولو تم، وہ ایک ہمارے بزرگ بولے نہیں، حق بات بولنے والے علماء اکرام کی کمی نہیں ہے دنیا میں، بولیں گے برابر، ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے، لیکن لوگ کیسے ہو گئے، اپنی مرضی کا حق سننا چاہ رہے، میرے بارے میں کیسا بولتا ہے یہ، اپنی مرضی کا حق۔ اور یہ بات ذہن میں نشین کر لیجئے یا ذہن میں بٹھا لیجئے، موت سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ قبر کو آپ بھول گئے تو قبر آپ کو بھولنے والی نہیں ہے۔ 2020 ورلڈ کپ چل رہا، کہتے 2020 ورلڈ کپ، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں سٹے بازی چل رہی، پوری دنیا میں، اور ماحول ایسا ہو گیا ہمارے شہر کا، چند ایسے غیور نوجوان یا لوگ ہمارے اس سٹے بازی میں ملوث سے پیسہ لگا رہے ہیں، اور زمانہ بھی ایسا تبدیل ہو گیا، پہلے میچ کو میچ پیسہ لگا دیتے ہوں گے، آپ منٹ منٹ کو پیسہ لگا رہے، بال بال پہ پیسہ لگا رہے، اوور اوور پہ پیسہ لگا رہے۔ حال ہی میں 2020 ورلڈ کپ میں انڈیا پاکستان میچ ہوا، ایک ریسرچ کے مطابق، ایک پیشن گوئی کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ 1 منٹ پر انڈیا پاکستان کے میچ پر 6 کروڑ روپے ہندوستان میں لگائے گئے، 1 منٹ پر۔ اور یہ جب ایسا عمل ہوگا تو یاد رکھو آپ، میں واقعہ وہ لے کے چلتا ہوں ادھر، کہ پوری روئے زمین پر جہاں پر بھی اس کے لیے قبر کھودی جائے گی ایسا ہی سانپ موجود رہے گا، تو بڑی مشکل سے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے ساتھی چلے گئے، حج کر کے واپس آئے تو ان میں سے ایک جو اس کا خاص تھا وہ اس کی بیوی کے پاس گیا اور حالات پورے سنائے، اور بیوی سے کہنے لگا کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا عمل ہوا، ایسا واقعہ ہوا، کیوں؟ تو بیوی کہنے لگی کہ ہاں، میرا جو شوہر تھا وہ تاجر تھا، چاول بیچتا تھا، غلہ بیچتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، لوگوں کو چاول کے اندر یا تو کنکر ملا دیتا تھا یا بھوس ملا دیتا تھا دھان میں، اور اس کو تول کر بیچ دیتا تھا۔ آج تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے خراب مال رہندے یا گھٹیا مال رہندے یا کوئی اور ایسا مال ہوندے جو قابل قبول نہ ہوگا، بٹے بازی کرتے ہوئے، بٹے بازی اچھا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے بول کر بیچ رہے۔ یاد رکھنا، لوگوں کو تو راضی کر لو گے لیکن رب کو کیسا راضی کرو گے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور قبر میں ایسے حالات پیش آئیں گے جو تجارت میں بڑاؤ چڑھاؤ کا معاملہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو۔ ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، عذاب قبر اور اس کے حیرت انگیز واقعات، سمجھے؟ عذاب قبر اور اس کے حیرت انگیز واقعات۔ تو ایک حجام کا واقعہ میں پڑھا، حجام کا اس کے مرنے کا وقت بالکل قریب آیا، ذرا دل کے کانوں سے سنو رے بھائی، میں بولا نا عبرت پکڑو اس سے، یہ حقیقت کا واقعہ ہے، ہمارے ہندوستان کا ہی واقعہ ہے، اور لوگ آج بھی اس کے چشمدید گواہ موجود ہیں۔ اور یوں بھی کہا جائے تو بجا ہوگا کہ آج اس محلے میں بھی اگر قبر کا نام لے تو لوگ رونا شروع کر دیتے۔ محلے میں ہمارے سامنے 10,000 بار بھی لوگ ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے، میں بولا نہیں سے بولے 2 کان اللہ تعالیٰ دیے، سیدھے ہاتھ سے سننا، ایکسپٹ کرنا، دائیں کان سے سیدھا فوراً مسجد سے باہر بھی نہیں جا رہے اپن نکال کے پھینک دینا، گزر گئی گزرا، نہ جھوپڑی نہ میدان، ہم کو کیا کرنا ہے جی؟ مرنا کہتے، دیکھیں گے مر رہے، جب میت کہتے، میت دوسروں کی میں، ارے بھائی تو بھی میت ہی بننے والا ہے، زندہ تھوڑی رہے گا، مرنا تو ہے نا۔
کیسا اچانک چلے جاتے، اچانک معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حجام تھا، نزاع کا وقت آیا اس کا، نزاع کا وقت بولتے معلوم کیفیت دوسری رہتی، اس وقت پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہوتی کہ اگر سمندروں کے برابر بھی، اگر پورا سمندر بھی پانی پلائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی نہیں اترتا۔ اور موت کی تکلیف حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی جب بھی ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ موت کی سختی سے بچائے۔ موت جب آئے گی تو ایک ایک جسم کی رگ سے نکلے گی، جسم کے بال سے نکلے گی۔ موت جب آئے گی اس کی مثال حدیث میں یوں دی گئی کہ ایک زندہ بکرے کو اگر لٹکا دیا جائے اور اس کی کھال کو کھینچا جائے، اتارا جائے، تو اس بکرے کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا، اس سے کئیوں گنا اضافہ ایک مرنے والے کی موت کی تکلیف کا عالم ہوگا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا عالم تھا، حدیثوں میں بیان کیا گیا، ایسی تکلیف تھی آپ کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں ایک دستی کو پانی میں ڈبا رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے پر پہنچ رہی تھی، یہ میرے اور آپ کے آقا بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اس وقت کے نبی کا یہ عالم موت کا، تو آپ میں کون سی کھیت کی مولی ہے میرے بھائی؟ رگ رگ ریشے ریشے میں سے موت کو نکالا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے نبی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ یہ کسی بھی قبر پر جاتے اور بولتے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو قبر پھٹ جاتی اور مردہ باہر نکلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ایک قبر پر گئے اور کہا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ٹھہر جا، قبر پھٹی اور مردہ باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کچھ بات کرے اس سے پہلے ہی وہ مردہ کہنے لگا، عیسیٰ پہلے یہ بتلاؤ، پہلے یہ بولو، قبر میں دوبارہ جاؤں گا تو کیا موت آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ سمجھنے کے لیے تو یہ کیوں پوچھ رہا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ مجھے مر کر 400 سال ہو گئے، آج بھی موت کی تکلیف باقی ہے، قبر میں آج بھی موت کی تکلیف باقی ہے۔ یہ موت ہے، اس لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کرنا، اللہ ہم تو سن رہے موت آ گئی، لیکن موت کی تکلیف کیا ہے مرنے والوں کو معلوم ہے۔ تو وہ حجام ہے بیچارہ، نزاع کا عالم تھا اس کا، نزاع کا وقت، گھر والے رشتہ دار پورے جمع ہو گئے، کلمہ اس کو پڑھا رہے۔ علماء کہتے ہیں نزاع کے وقت کلمہ نہیں پڑھانا، تلقین نہیں کرنا، کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا۔ البتہ ایسا کرنا کہ زور سے اس کے سال میں کلمہ پڑھنا، بار بار اپن خود پڑھنا، تاکہ اس کو سننے آئے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے، یہ صحیح طریقہ ہے شریعت کا۔ اب اس کو بول رہے اٹھ کلمہ پڑھ، اٹھ کلمہ پڑھ، بول تو کہاں سے پڑھے گا انہیں؟ اب انہیں ایسی نزاع کے عالم میں تھا حجام، کلمہ پڑھنے کے بجائے گالی دے دیا۔ کیا دے دیا؟ گالی دے دیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا تھا مرتے وقت کوئی چیز کو طلب کرے گا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بیان کیے گئے، شراب پینے والا مرتے وقت شراب کا طالب ہوگا، جوا کھیلنے والا مرتے وقت جوے کا طالب ہوگا، سٹے بازی کرنے والا مرتے وقت اس کی خواہش ہوگی کہ کاش تھوڑا سا وقت ملتا تو میں سٹے بازی کر لیتا، میچ پر بیٹنگ لگا لیتا، تھوڑے سے پیسوں کو خرچ کرتا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو تجارت میں اپنے آپ کو بھول کر مگن میں لگا کر نمازوں کو چھوڑتے، مرتے وقت ان کا عالم یہی ہوگا کہ میں کاش کے مرنے سے پہلے تو تجارت کر لیتا۔ اب اس حجام کے موت کا وقت آئے، کلمے کی تلقین کر رہے، گالی دے دیا، گالی دے دیا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، موت ہو گئی۔ اب جب موت ہوئی، پیروں کو باندھ دیے، سر کو باندھ دیے، کمر کو باندھ دیا، ہاتھوں کو۔ غور سے سنیے، بات ختم کرو۔ باندھ دیے، باندھنے کے بعد نہلائے دھلائے، کفن کو تیار کرے، قبرستان لے کر گئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جیسے جیسے ڈولہ قریب آیا، آپ دیکھیں کبھی زمین میں جھرا پھٹنا بولتے، دیکھو دیکھیں، پانی ابل ابل کے باہر آتا نہیں، تو ایسے ہی جیسے اس کا جنازہ ڈولا
قبر کے قریب گیا، میں بولا نا وہ محلے کے لوگ آج بھی دنیا میں زندہ ہیں، ان لوگوں کو اتنی عبرت ہوئی اس سے، خالی قبر کا نام لیے تو ڈر جاتے، رونا شروع کرتے. آج بھی ہے دنیا میں زندہ، قبر کا نام ان کے سامنے لیں تو ڈر جاتے، جسم کے رونگٹے ٹھہر جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا. ہمارا کیا حال میرے بھائی، ہم تو ایسا دنیا میں کھو گئے، قبر بول لو، میت بول لو، مرنا بول لو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے کو، کیونکہ دنیا کی محبت ایسی ہمارے اوپر چڑھ گئی. خود ہمارے بھائیوں کو بولا میں بھائی اللہ کے واسطے گالی مت دو، مذاق میں بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ عبرت ہے، عبرت، یہ واقعہ عبرت ہے. اس کے ڈولے کو سامنے لایا گیا تو جس طریقے سے پانی کا جھرا پھوٹتے ہوئے پانی باہر نکلتا، ویسے ہی اس کے قبر میں بچھوؤں کا جھرا پھوٹا. اور حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذاق میں بھی جو گالی دیتا ہے قبر میں ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے. اس بات سے اندازہ لگائیے جو اللہ کا بندہ ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک جتنے گالی دے گا اتنے بچھو تیار ہو جائے گے، اتنا اللہ یہ کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. جب لائے سامنے تو بچھوؤں کا جھرا، پوری قبر کے اندر بچھو، ڈر گئے، ہیبت میں آ گئے، فوراً مٹی ڈال دیے، تھوڑے لوگ بھاگ گئے. ڈر بول تو زیادہ ہوتا، دیکھو بہت زیادہ. ایک جگہ پہ ڈر کیا ہے بتلاؤ. ایک جگہ پہ ایک گاؤں میں، مسجدوں میں کیسا رہتا ہم گاؤں کے اندر، شہروں میں بھی ڈولوں کو لے کے آ کے محراب کے پاس رکھ دیتے تاکہ دوسرے چوری نہ کر لے بول کے. رات میں کسی کی میت تھی، کیا تھی؟ میت تھی، رات میں تدفین کرے، آئے تک مسجد کو لاک دیکھے وہ لوگ تو ڈولا باہر رکھ دے کے چلے گئے. اب اللہ کی شان، کوئی ایک مسافر تھا بیچارہ، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی، حالات ایسے تھے، انہیں بیچارہ کیا کرا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں مسجد میں سو کے جاتا ہوں بول کے کیا کرا، مسجد کا نہ آیا تو لاک دیکھا انہیں. اب پہلے تو نیچے لیٹا، بہت بے چینی ہو گئی، ٹھنڈ زیادہ تھی، سیدھا جا کے ڈولے میں وہ ڈولے کا کپڑا اوڑھ لے کے سو گیا. کیا کرا؟ ڈولے کا کپڑا اوڑھ لے کے سو گیا. اب سونے کے بعد نیند لگ گئی اس کو، صبح میں اذان ہوئی، انہیں مست مگن میں سفر کی تھکانے بیچارے کو، سو کے موذن صاحب آیا اور ایک آدمی آئے، دونوں ڈولا اٹھائے ممبر کے پاس لے کے آ کے رکھ دیے. اب اذان ہو گئی، نماز کی تیاری ہو رہی، جماعت ٹھہر گئی. صف کے اندر کتنے تھے؟ 15-20 آدمی تھے. اب نماز پڑھ رہے، سورہ فاتحہ ہوئی، دوسری سورہ شروع ہوئی تو ہنوئی آدمی، ارے نماز کا ٹائم ہوگا یہ بول کے ڈولے میں سے منڈی نکالا. اب جیسے ہی منڈی نکالا وہ سامنے دونوں تینوں تو یوں دیکھے، اما کہاں سے آئے نا، اور کے دونوں تینوں بھاگنا شروع کر دیے. ان کو دیکھ کے انہیں ڈولے میں سے اٹھتے پوری سب کو دیکھ کے امام صاحب بھی بھاگنا شروع کر دیے. اب ایسا ڈر ہوا، انہیں کیا ڈر گیا، ارے سب بھاگ رہے، انہوں کو بھاگ رہے بول کے ڈولے میں سے اٹھ کے انہیں بھاگنا شروع کر دیا. اب جب بھاگ رہے دونوں تینوں پھسل کے گرے وضو خانے پہ تو بھاگنے والا پوچھ رہا ہے ڈولے میں سے اٹھ کے، ارے بھائی کہیں کو بھاگ رہے بول کے، تم لوگ وہاں بھاگ رہے تو میں بھاگ رہا ہوں. تو ڈر ایسا ہے. تو جیسے ہی بچھوا نکلے بھاگے سب. تھوڑے تھے گھر والے، وہ لوگ ہمت کر کے دوسری جگہ قبر کھودے تو وہاں پر بھی بچھوا نکلنا شروع ہو گئے. اب جب بچھوا نکلے اور زیادہ ڈر گئے. آخر کار وہاں کے علماء کرام نے بتلایا کہ نہیں، اسے ویسے ہی اس قبر کے حوالے کر دو. تو بڑی مشکل سے اس کو قبر میں اتارے. میرے بھائی یہ حقیقت کا واقعہ ہے، ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. دو دوستوں میں مذاق میں گالی دیتے، جو گھر میں گالی دیتے، جو غصے میں آ کے گالی دیتے. یاد رکھنا حدیث میں بیان کیا گیا کہ گالی دینے سے قبر میں ایک بچھو تیار ہوگا، اور جس کی زبان اور جس کی شام گالیوں میں گزرتی ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے. اور یہ حقیقت ہے، مرنا تو ضرور ہے، قبر ہمارے لیے تیار ہے. بہرحال یہ حق تلخ حقیقت بولتے نا، ایک تلخ حقیقت ہے جو بیان کر رہا تھا. میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں. تو آج ماحول ایسا ہوا، 2020 ورلڈ کپ چل رہا، ہمارے شہر میں ایسے لوگ بٹا لگا رہے، جاننے والے بھی، ماننے والے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی. میچ میں پہلے بیٹ لگتی تھی بول کے بچپن میں سنتا تھا، اب تو اوور پہ، منٹ پہ، بال پہ بیٹ لگا رہے کرتے. سٹے بازی جس کو بولتے، سٹے بازی کھیلنا. ابھی میں بولا نہیں، ہندوستان اور پاکستان کے ایک میچ پر 1 منٹ میں پورے ہندوستان میں 6 کروڑ روپے بیٹ لگی 1 منٹ پر. تو کتنی دیر میچ ہوا اس کا اندازہ کیلکولیشن آپ کر لیجیے. اور سٹے بازی کیا ہے؟
حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اترے، حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتر جائے، جس بندے کے بھی حلق کے نیچے اتر جائے، اس نے کوئی عبادت کی ہو، کوئی دعا کی ہو، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شہر عمان میں ایک نوجوان تھا 18 سال کا، تقریباً 20 سال یا 15 سال کے پہلے کی بات ہے۔ مسجد کے ہر انٹری دروازے پر اس کی تصویر لگائی گئی تھی، باضابطہ جیراکس کر کر، اور خاص طور سے نیچے لکھا گیا تھا نوجوان اس سے عبرت پکڑے۔ کیا بول کے؟ نوجوان اس سے عبرت پکڑے۔ اپن کیا پکڑتے؟ اندازہ آپ کر لو، آپ عبرت پکڑنے کا کیا پکڑتے؟ میں بولا نا، مسجد میں رہتا کہ سیدھا کان سے سنے، دائیں کان سے نکال کے پھینکے، کرو یا نہ کرو یہ آپ کی مرضی۔ مسجد عرفات میں ابھی بول کے آ رہا ہوں، کرو نہ کو کرو تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھنا قبر کی تنہائیاں تیار ہیں۔ تو 18 سال کا نوجوان بچہ، اس کی ایک عادت تھی، بٹنگ بہت کھیلتا تھا، جوبا بہت زیادہ لگاتا تھا۔ تو ایسے ہی ہوا، تھوڑی سی اس کو بیمار آئی، یعنی بخار، بیماری آنے کی وجہ سے اس کے والدین کیا کرے، اس کو دواخانے میں ایڈمٹ کرے۔ اب جب دواخانے میں گئے تو 2 دن یا 3 دن زیر علاج رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، انتقال ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد انتقال ہونے کے بعد اس کو گھر کو لے کر آئے، نہلائے دھلانے کے بعد جنازے کی نماز پڑھے، قبرستان میں لے جا کر اس کو دفنا دیے۔ تو اس کا کوئی ایک رشتہ دار تھا، انہیں ڈاکٹر تھا، MBBS۔ کیا تھا؟ MBBS۔ ڈاکٹروں نے آیا، بولا کہ بھائی کیا ہوا، انہیں تو اچھا خاصا نوجوان ہے 18 سال کا، اس کی کیسا ایسا موت آ گئی؟ لیکن نہیں، ایسا بیمار ہو گیا تھا۔ انہوں نے پورا وہ جو رہتا نا پیشنٹ لسٹ، اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ فلاں انجیکشن بخار میں نہیں دینا، اس کی وجہ سے موت ہو جاتی، بول کے اس کو معلوم تھا۔ تو اس نے کیا کیا، قریبی پولیس اسٹیشن کو گیا، وہاں پر FIR درج کرایا۔ اب FIR جب ہوتا تو قبر بھی رہے تو کھود کے مردہ نکال کے پوسٹ مارٹم کرتے نہیں کرتے۔ اور ہمیں تو یہ بتلایا گیا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد 3 دن کے بعد اگر لاش ہے تو پھل کر پھڑ جاتی، 3 دن کے بعد۔ اور اگر کوئی نیک صالح تھا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا تھا، سٹے بازی نہیں کرتا تھا، جوا نہیں کھیلتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، گالی نہیں دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا تھا، تو 3 دن کیا 3 گھنٹے کیا 60 سال بھی ہو جائے تو قبر میں اس کا کفن کا کپڑا بھی میلا نہیں ہوتا۔ ایسا سینکڑوں واقعات ہیں، کفن کا کپڑا بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو 3 ہی گھنٹے ہوئے تھے، پولیس اسٹیشن سے یہ حکم جاری ہوا کہ اس کی قبر کھولی جائے، پھر اس کو کیا کرے، نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ تو اب ذرا دل کے کانوں سے سنو، جو ورلڈ کپ کا نام لے کر ہمارے مسلمان غیور نوجوان بیٹنگ لگا رہے، سٹے بازی کھیل رہے، یہ عبرت کا مقام ہے، اس سے عبرت پکڑو۔ یاد رکھنا یہ حالات ہمارے ساتھ بھی پیش آئیں گے اگر ہم نہیں سدھریں گے۔ یہ حرام کا پیسہ، اس سے کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، یہ حرام کا پیسہ پیڑ بھرنے والا نہیں ہوتا، یہ حرام کا پیسہ آتا ہمارے پاس، ہماری دنیا بھی تباہ کرتا، ہماری عقبہ بھی تباہ کرتا، آخرت بھی ہماری تباہ ہو جاتی، اللہ کی لعنت کے ہم مستحق بن جاتے، رسول کی لعنت کے ہم مستحق بن جاتے۔ 3 گھنٹے میں دفنا کے 3 گھنٹے ہوا، جب قبرستان گئے اس کی قبر کھود رہے، مٹی ہٹا رہے تو دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور ایسا دھواں کہ لوگ تھوڑے سے، میں بولا نا ڈر ایسا ہوتا ہمارا تو بھاگ جاتے ہم فوراً۔ مزید عرفات میں ایک قبر کا میں موضوع لے کے بیان کر رہا تو ایک ہی دم ڈن بول کے آواز آئی، تھوڑا سا مسجد ہلی، میں بھی ڈر گیا، سب ڈر گئے۔ بولا کیا ہوا بھائی، زلزلہ تو نہیں آیا؟ بول کے وہاں سے ایک اشارہ کرا، میں نے بولا زلزلہ کیا ہے نہیں معلوم، اللہ شر سے بچائے بول کے دعا کرا۔ بعد میں معلوم ہوا بازو میں کلب توڑ رہے تو اس کی دیوار گری تو پوری زمین ہلی تھوڑا سا، بول کے تو ڈر ایسا ہے، تھوڑے بھاگ گئے۔ اب قبر میں سے دھواں نکلا، بڑی مشکل سے اس کی قبر کے پردے کو ہٹائے، جو پتھر ہوتے یا جو بھی لکڑی وغیرہ لگاتے وہ ہٹائے، تو حیرت کی انتہا نہیں ہے، یہ حقیقت کا واقعہ ہے۔ سٹے بازی میں لگانے والوں پیسہ، کرکٹ کے نام پر حرام کمائی کرنے والے کان کھول کر سن لو، اس نوجوان 18 سال کے بچے کے ساتھ کیا ہوا بیان کیا جاتا۔ صحیح سالم اس کی لاش کو دفنایا گیا تھا، 3 گھنٹے میں اس کی حالت تبدیل ہو گئی، اس کے منہ سے خون جاری تھا، اس کے ناک سے خون جاری تھا، اس کا ایک دیدہ
نکل کے لٹک رہا تھا اور ایک دیدہ وحشت زدہ تھا، اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں مل گئی تھی اور اس کے منہ سے لگاتار خون جاری تھا۔ معلوم کیا گیا کہ اس کے ساتھ ایسا حالات اور ایسا عذاب اور یہ عبرت کیوں پیش آئی، تو پتا چلا سٹے بازی کھیلتا تھا، جوا کھیلتا تھا۔ ایسا اللہ نے لوگوں کو ایک پیغام دے دیا کہ نوجوانوں دیکھو یہ تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت ہے، عبرت ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، مرنا ضرور ہے، ضرور ہے۔ قبر دن میں 70 مرتبہ ہمیں آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر، میں اندھیروں کا گھر ہوں۔ خدا کے لیے زمین پر جب تک ہو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔